اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر جہاد کو فرض فرمایا، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ صرف جہاد کا مفہوم نہیں ہے، اس میں قتال کے لفظ بولے گئے، تم پر لڑائی فرض کی گئی۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر حوالے سے اپنے ماننے والوں کو تعلیمات فراہم کرتا ہے۔ اسلام امن کے ساتھ رہنے کا درس دیتا ہے، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اور حقوق بیان کرتا ہے، پڑوسیوں کے، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، معاشرے میں جتنے بھی رہتے ہیں سب کے حقوق۔ لیکن یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ پہلے کسی کو چھیڑنا نہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں چھیننا۔ لیکن اگر کوئی آپ کے اوپر زبردستی کرتا ہے، جنگ مسلط کرتا ہے، آپ کی عزت کے در پہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں آپ پر یہ بات لازم کی گئی ہے کہ پھر نہیں کہ پھر خاموشی اور صلح کرنی ہے، اپنا پھر دفاع کرنا ہے، دین کا بھی دفاع کرنا ہے، اور ملت کا بھی دفاع کرنا ہے، ملک کا بھی دفاع کرنا ہے۔ اسے کہتے ہیں اسلام کا جو نظریہ جہاد ہے، نظریہ قتال ہے، وہ ہے دفاعی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی ساری جنگیں اٹھا لیں، وہ سب کی سب جو ہیں دفاعی پوزیشن میں ہیں۔ یا تو انہوں نے حملہ کیا کفار نے، حضور نے اس کا جواب دیا، یا یہ تھا کہ حملہ کرنے والے تھے، تیاریاں مکمل تھیں، اگر مسلمانوں کی طرف سے پہل نہ ہوتی تو وہ حملہ کر دیتے۔ تو صرف اس لیے یہ کہا کہ تاکہ آپ کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت رہے، آپ پرامن طریقے سے رہ سکیں۔ لہذا اسلام نے آرمی کا تصور دیا، فوج کا تصور دیا، لشکر کا، ایک جماعت، ایک گروہ وہ بھی ہونا چاہیے جو سرحدوں کی حفاظت کرے، جس کے ہوتے ہوئے لوگ امن اور سکون کے ساتھ سو سکیں۔ یہ دفاعی پوزیشن ہے اپنے دفاع کے لیے۔ اور اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے دفاع کا سامان مہیا کرو۔ جن چیزوں سے دفاع کیا جاتا ہے وہ اسلحہ ہے، دفاع کے سامان ہیں، ان کو تیار رکھو، گھوڑوں کو تیار، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، یہ اللہ نے فرمایا جہاں تک ہو تیار کرو۔ اس وقت گھوڑے تھے، تیر تھے، نیزے تھے، تو اس وقت کے حساب سے فرمایا گھوڑے تیار رکھو، نیزے تیار رکھو۔ موجودہ زمانے میں جو سامان حرب ہے، جنگ کا سامان ہے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ موجودہ طریقے میں جن اوزار سے جنگ ہوتی ہے وہ تیار رکھو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے تم پر فرض کیا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ فرض کیا ہے۔ جہاں اسلام صبر کا حکم دیتا ہے، وہاں پہ اگر عزت پر حملہ ہو، نظریے پر حملہ ہو، ملک پر حملہ ہو، سرحد پر حملہ ہو، اس وقت صبر کرنا حرام ہے۔ بلکہ فرمایا کہ جو اس دفاع میں اس پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فضیلت دی ہے کہ فرمایا دو آنکھوں پر جہنم حرام ہے، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں جاگی ہے، اور دوسری وہ آنکھ جو مسلمانوں کی سرحد کی حفاظت کے لیے جاگتی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان کی ہے پہرا دینے والے کی، سپاہی کی، فوجی کی، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، اور یہ تمہیں ناپسند بھی ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یہ تم پر بھاری بھی ہے، ناپسند کرتے ہو۔ کون بندہ ہے جو جان بوجھ کے چاہتا کہ مجھے کوئی آ کے مار دے؟ جنگ میں جانا ہے، جان ہتھیلی پہ لے کے جانا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر قتل بھی ہونا پڑتا ہے، زخمی بھی ہونا پڑتا ہے۔ تو ذاتی طور پر انسان بحیثیت انسان امن پسند کرتا ہے، نعمتیں پسند کرتا ہے، خوش ہونا، لیکن لڑنا جھگڑنا اور زخم کھانا، قتل ہو جانا پسند نہیں کرتا۔ فرمایا اگرچہ تمہیں یہ ناپسند بھی ہے، لیکن عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، یہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی بہتر نہ ہو، تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر اور کیا بہتر نہیں ہے۔ انسان کا کام ہے، بندے کا کام ہے اللہ کے فرمان پر عمل کرنا،
وہ عمل کرے، اللہ کا حکم ہے تو۔ آج مسلمان ہر چیز میں حکمتیں تلاش کرتے ہیں جی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسلام کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی انسان کے فائدے میں ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ انسان، جتنے انسان ہیں وہ سارے کے سارے ہر حکمت کو جان کے عمل کریں۔ یہ ہے نا کہ بھئی بندے کے لیے ضروری ہیں چیزیں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو ظاہر حکمت تو سے خالی، بلکہ اللہ نے حکمت تو نازل فرمائی ہے، کتاب کے ساتھ حکمت کو ذکر کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حکمت کی اصول پر زور دیا ہے کہ حکمت حاصل کرو، کوشش کرو، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ ہر چیز کی حکمت پتہ ہی چلے تب بھی عمل کرے گا بندہ۔ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس سے بڑی اور حکمت کوئی نہیں ہے۔ مولانا روم نے کہا ہے عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، دین، محبت حضور کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے، اور وہاں عقل بھی قربان کرنی ہے، سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، دل مانتا ہے یا نہیں مانتا، بس اللہ رسول کا حکم ہے، سر آنکھوں پر ہے۔ اور یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے ایمان کے برابر ان کی شان کے مطابق ہو ہی نہیں سکتا کوئی۔ کیوں کہ وہ معیار ہے کہ جیسے ہی حکم ہو وہ عمل کرتے ہیں، حکم دیا جاتا ہے یہ کرو وہ کرتے ہیں، وہ نہیں پوچھتے یا رسول اللہ کیوں، چنانچہ چونکہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یقین دلایا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے انسان کے حق میں کیا بہتر ہے، انسان کو تو اگلے لمحے کا نہیں پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ یہ قتال تم پر فرض ہم نے کیا ہے، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ اگر فوج نہیں ہوگی، آرمی نہیں ہوگی تمہارے پاس، دفاع کا سامان نہیں ہوگا تو امن سے سو نہیں سکو گے، عورتیں محفوظ کیسی رہیں گی، بچے محفوظ کیسے رہیں گے، تمہارا مال کیسا محفوظ رہے گا۔ لہذا وہ لوگ جو تمہاری سرحدوں کے محافظ ہیں وہ عظیم لوگ ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرو اور ان کی ہمدردی بھی دل میں رکھو کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور اس سے منہ موڑنا نہیں چاہیے، ان میں بھی لوگوں کو جانا چاہیے، جانا خالص اچھی نیت کے ساتھ جانا چاہیے، اچھے جذبے کے ساتھ جانا چاہیے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔